بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يؤتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور رحیم۔ آج کا جو آیات اس سے اگلے آیات سے تعلق ہے، جس میں بلا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، آخری آیات ان اللہ بما یعملون محیط، یعنی دشمن، منافقین، اہل کتاب وغیرہ جتنی پلان تیار کر رہے تھے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان سب سازشوں سے آپ جب تک صابر اور استقامت پر قائم رہیں گے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ نے ایک اطمینان دلایا، تو اس لیے اسی حساب سے یہ غزوہ احد کی بات اس آیات میں، آج کی آیات میں جب اللہ نے بتایا کہ آپ لوگ جب تک صبر اور استقامت پر رہیں گے جنگ میں بھی کامیاب رہیں گے آپ لوگ کو، اس لیے غزوہ بدر میں بھی اللہ نے یہی کہا بلا ان تصبروا وتتقوا یؤتکم من فورهم هذا ويمددکم ربکم ب5,000 من الملائکہ، جب تک آپ لوگ صبر استقامت پر قائم رہیں گے میں نصرت دیتے رہوں گا، 5,000 فرشتے آپ کو دوں گا، یعنی سارے انتصار کی
اور مسلمانوں کی حفاظت، اس کی دین کی حفاظت، جسمانی حفاظت، طاقت کی حفاظت، ہر لحاظ سے شرط استقامت، صبر. جب تک صبر استقامت پر ہوں گے تو کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. لیکن احد میں کیا ہوا؟ یہی صبر استقامت سے تھوڑے سے ہٹ گیا. اس لیے اللہ نے فوری اسی وقت درس بھی دیا تاکہ آئندہ کے لیے محتاط رہے. اس لیے اس آیات کے بعد یہ آیات اللہ نے لایا سامنے کہ جب تک آپ لوگ وہی صبر استقامت میں موجود ہوتے تھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن آج جب ان معانی سے ہٹ گیا تو یہ پریشانی آپ کو اٹھانی پڑی. اس لیے یہ آیات اس کے ساتھ بالکل مرتبط ہے. اب رہا از غدوتا، از جب یاد کر، غدوتا کیا ہے؟ ترجمہ میں کیا ہے؟ صبح کے وقت. غدوہ حدیث سے ثابت ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. مسند احمد بن حنبل میں ہے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، روایت حضرت علی کی طرف سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ پر صبح جب نکلیں گے آپ لوگ یا شام کو، او روحہ یعنی روحہ شام، غدو صبح، تو وہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی سارے خیر سے یہ بہتر ہے. وسبح بحمد ربک بالغدو والآصال، اپنے رب کی حمد تعریف بیان کرے. کس وقت؟ غدو طلوع فجر سے، طلوع آفتاب سے پہلے، فجر کے بعد. آصال جمع اصیل. وسبح بحمد ربک بکرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا. رات کو تو آپ نماز پڑھیں گے لیکن صبح سورج نکلنے سے پہلے. اور اصیل کیا ہے؟ سوات، مغرب سے پہلے جو ایک احمرار ہوتا ہے، سرخی، بہت خوبصورت منظر، اس کو کہتے ہیں اصیل. جمعہ آصال بالغدو والآصال، یعنی یہ دو وقت نماز تو نہیں ہے اس وقت، منع فرمایا تو کیا کریں گے؟ بولے اللہ کو یاد کرو. اللہ ہاں تم صبح ہاں یہ کنسٹرکشن کیسے؟ تغدو غدوا، اس میں یہ فعل ہے وہ ہے؟ جی جی فعل ہے. ہاں وہ تو ضمیر مخاطب. جی. غدا یغدو فہو غدو فعلتا. تم صبح جب نکل رہے تھے، آپ صبح جب نکل رہے تھے کہاں سے؟ من اہلک، من حجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی. تو یہ سن 3 ہجری ماہ شوال میں جب مشرکین مکہ مکمل تیاری کر کے غزوہ بدر کی بدلہ لینے کے لیے نکل چکے ہیں اور احد میں آ کے اپنے خیمہ وغیرہ کاٹ دیا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ لیا، یعنی جنگ کی صورتحال کس طرح ہونا چاہیے. تو پہلے لوگوں نے، جس میں انصار اکثریت ہیں اور ساتھ
رئیس المنافقین یا رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی، انہوں نے مشورہ یہ دیا، بولا ہم مدینہ میں رہ کے قتال کریں گے، ٹھیک، اور انصار نے بھی اس کی تجویز فرمایا، بولا ہم یہاں مدینہ میں رہتے ہوئے قتال کریں گے، وہ لوگ در بدر رہیں گے، ہم اپنے شہر میں ہیں، اور اگر جرأت کر کے حملہ کریں گے ہم دفاع کریں گے، قتال کریں گے، اور اپنی خواتین اور بچے بھی ساتھ دیں گے، تیر برسائیں گے یا کم از کم پتھر تو مار سکیں گے۔ اب یہ اپنے رائے تجویز کرنے کے بعد مہاجرین اپنے رائے پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہادر لوگ ہیں، مہاجرین اولین سابقین الاسلام، ڈرپوک نہیں، اس میں حضرت عمر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، زبیر بن العوام، ایک سے ایک فرسان۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بزدلی نہیں دکھائیں گے، اگر مدینہ سے نہیں نکلیں گے وہ لوگ شیر ہو جائیں گے، تانا دیں گے، اور سارے عرب کی نظروں میں ہم کمزور بن جائیں گے۔ ہمارا ساتھ اللہ رب العالمین ہے، ہم اسلام کے لیے لڑتے ہیں، دین کے لیے، اس لیے ہم کمی نہیں دکھائیں گے، نہ کمزوری دکھائیں گے، ہم تو نکلیں گے اللہ کے نام لے کے۔ تو اس طرح کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر لیا۔ اب حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں جا کے اپنے لباس، یعنی جنگی لباس، جس میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں درع، درہ، اردو میں درہ کہتے ہیں نا، ذرا، اور لوہے کے جو ٹوپی پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں خوذ، عربی میں بھی خوذ کہتے ہیں، خولہ۔ یہ تیاری کر کے آتے ہیں۔ اب یہاں مہاجرین افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نبی کو مجبور تو نہیں کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہتے ہیں کہ مدینہ میں رہ کے لڑے، اور ہم نے اس کو مجبور کیا، ہم تو گستاخی کی۔ تو ہم بولا یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں مدینہ میں رہتے ہوئے جنگ لڑے، بے شک آپ ایسا ہی کریں، ہم شرمندہ ہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں ما ينبغي لنبي لبس لامة حرب ان يضعها حتى يقاتل۔ ایک نبی کی شان نہیں کہ جنگی لباس پہننے کے بعد بغیر قتال اس کو اتار دے، میں اب نہیں اتاروں گا، ہم نکلیں گے۔ اس لیے کہا غدوۃ من اہلک، کیونکہ اس کی حجرت سے، حجرت عائشہ سے تیاری کر کے نکلتے ہیں۔ نکل کر کیا کیا، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، تبوئ سب اپنی اپنے ٹھکانہ بتا رہے تھے۔ اوس بنی حارثہ کو دائیں طرف کے محاذ سنبھالنے کے لیے کہا، اور بنو سلمہ خزرج، یہ بھی انصار ہے، آپ لوگ بائیں کے محاذ سنبھالیں گے، اور مہاجرین سابقین اسلام کو صدر میں رکھ دیا، ہجوم کریں گے آپ لوگ، ٹھیک، یہ سب تیاری کر لیا۔ اب نکلنے کے بعد کچھ فاصلہ کے عبداللہ بن ابی بھی ساتھ ہے اس وقت، تو اس نے کیا کیا، کمزور کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا۔ بولا ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں ہوتے ہوئے لڑیں گے، لیکن ہمارے رائے نہیں لی، اس لیے ہم نہیں جائیں گے، ہم تو مدینہ اندر رہیں گے، اگر وہاں آ گیا تو ہم قتال کریں گے۔ اور یہاں تک کابل اصل میں کچھ جنگ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مشرکین مکہ آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد خود بخود بھاگ جائیں گے، یہ اپنی طرف سے اس طرح ایک دھوکہ دے رہے تھے۔
لو نعلم قتالا لاتبعناكم کہتے اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہاں قتال ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے ہیں, ہمیں پتہ قتال نہیں ہوگا. یہ کہہ کے ان کے ساتھ 300 لشکر ہے, مکمل 1000 لشکر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہیں. کفار مکہ کتنا؟ 3000. ٹھیک, یعنی غزوہ بدر والے حساب, بدر میں مشرکین 1000, مسلمان 313, یعنی 3 حصے کی 1 حصہ. یہاں بھی بالکل اسی طرح, وہ لوگ 3000, ہم 1000. اب 1000 میں سے بھی منافق اپنے ساتھیوں کو 300 لے کے واپس چلا گئے. کتنا رہ گیا؟ 700, یعنی 3 حصے کے حصہ سے بھی کم. اس وقت یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو اوس اور خزرج ہے, جو دائیں بائیں کے لیے تیار کیا, وہ لوگ بھی سوچ رہے تھے ہم بھی واپس چلے, کیونکہ انہوں بھی یہی رائے مشورہ دیا تھا کہ ہم بھی مدینہ واپس جائیں گے, وہاں سے لے جائیں گے اگر ضرورت پڑی تو. اس لیے کہا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال, یہ تو بتا دیا ہم نے, اب اپنے ٹھکانہ جگہ بتا دیا, قائد اپنے حساب سے. واللہ سمیع علیم, آخری آیت, آخری لفظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں ترتیب دے رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے اور کیا حکم دے رہے تھے, سب اللہ سننے والا ہے. لیکن باہر آنے کے بعد مدینہ سے جس نے جو کہا وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. پھر انصار کی دلوں میں جو ایک کیا کہتے ہیں, خلش, وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ابھی زبان سے کچھ نہیں کہا, ایک دل میں سوچ پیدا ہوا صرف اللہ کے علم میں, اس لیے کہ سمیع علیم. ٹھیک, ہمت اس کے بعد ہے نا آیات. ہم کیا ہے؟ ہم پریشانی کو بھی کہتے ہیں, اور ارادہ کو بھی کہتے ہیں, کیونکہ عربی بہت وسیع ہے, ایک ایک لفظ میں کتنی معانی نکل جاتی ہیں. تو یہاں ہم کا مقصد ارادہ, دل کی سوچ, زبان سے کچھ نہیں کہا. دلیل حدیث سے دو یا قرآن سے دو. سورہ یوسف میں پڑھے, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. ہمت عزیز کی بیوی نے ارادہ کیا کچھ کرنے کی. یوسف نے بھی ارادہ کیا اگر اللہ کی وہ آیات نہیں دیکھتے, اس کا مطلب ارادہ نہیں کیا اس نے. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اگر وہ برہان نہیں دیکھتے یوسف بھی ارادہ کر لیتے, وہ بھی انسان ہے, لیکن اللہ نے بچا لیا. تو یہاں ہم کیا ہوا؟ ارادہ. تو یہاں دونوں فریق دل میں ارادہ کر لیا واپس جانے کے لیے. اذ ہمت, ہمت تا کیوں آ گیا؟ تانیس, جیش فریق مؤنث ہے, اصل والا ہمہ, التاء للتانیس ہمت. طائفتان, طائفہ مؤنث, ٹھیک ہے, گول کے جو آخر میں ہے طائفہ میں مؤنث ہے, اس لیے ہمت طائفتان منکم, منافقین سے نہیں تم میں سے. ان تفشلا, فشل کیا ہے؟ ناکامی, کامیابی کی ضد, عکس, یعنی ناکامی کی ایک سوچ رہے تھے وہ لوگ. واپس جانا یہ ناکامی ہے,
نبی کو چھوڑ کے اس سے بڑھ کر ناکامی اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب بلا ان تصبروا وتتقوا کی خلاف ورزی سب سے پہلے یہ ہوا. صبر استقامت کو چھوڑ کے نبی کو میدان جنگ میں چھوڑ کے واپس جانا کوئی معمولی بات نہیں. لیکن اللہ بولا واللہ ولیہما، لیکن اللہ اس کا دوست اور سربراہ، اس کو دل کو مہر دیا. یعنی یہ اللہ کی ایک مہربانی ہے، ورنہ اللہ کا کام نہیں ہے اس طرح کرنا. کسی کو ہدایت پر لانے یا جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، یہ اللہ کا نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں کر لیا، اس کو دل کو اس طرف موڑ دیا. تو اس میں عبداللہ ابن حارثہ ایک صحابی، اس نے کہا انشدکم اللہ وانشدکم رسول اللہ، اللہ کی واسطہ دیتے ہیں، رسول کے واسطے آپ لوگ مدینہ واپس نہیں جائیں. یہ ہمارا دین ایمان تسلیم نہیں کرے گا، ضمیر ملامت کریں گے. ہم رسول کے ساتھ ضرور ہیں، بس اتنی سننی باقی تھی، سب واپس لوٹ کے آ گیا. اس کا مطلب اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا، اس طرف آ گیا. اس لیے اتنا زیادہ مواخذہ افغان نہیں کی، یہ بھی معاف کر دیا اللہ نے. ٹھیک. واللہ تفشلہ جو ہے یہ بھی مخاطب کا صیغہ ہے. جی تفشلہ تسنیہ، کیونکہ دو طائفہ ہے نا، اس لیے تسنیہ آ گیا. تو وہ دونوں فریق چاہ رہے تھے آپ لوگ کمزور ہو جاؤ. کمزوری کی علامت ہے واپس جانا جنگ کے لیے نکلنے کے بعد، اس لیے فشل کہا. لیکن یہ فشل نہیں ہوا، وجہ اللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ لوگ واقعی حقیقی مومنین ہیں، اس لیے اللہ نے بھی ساتھ دیا. منافقین کے ساتھ نہیں دیا، تم جاؤ تمہاری ضرورت ادھر کچھ نہیں ہے، لیکن مومنین کو لے کے آگے. اس لیے کہا وعلی اللہ فلیتوکل، سارے مومنین کی دار مدار بھروسہ خدا پر ہے. اس کی جنگی سامان، طاقت، تعداد، کثرت، عدت میں نہیں ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، اس لیے واپس آ گئے. اچھا باقی کیا نصرکم اللہ، یہ اس سے پہلے وہاں پہنچنے کے بعد مسلمان احد کی سائٹ لیا. اب احد کی طرف سے دشمن آنا اتنے آسان کام نہیں ہے، اور احد آپ نے دیکھا کتنے عالی شان پہاڑ ہے، کوئی معمولی پہاڑ بھی نہیں. لیکن سامنے ایک معمولی سا پہاڑ ہے، اس میں جگہ کھلا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت، اپنی عبقریت اردو میں کیا کہیں گے، ذہانت، جمع عباقرہ، رجل عبقری، یعنی حاضر دماغ، سوچ سمجھ رکھنے والے، پلان تیار کرنے والے، اس کو کہتے ہیں عبقری. موقع پر اسی وقت کس طرح کرنا ہے فوراً اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. مصیبت کے وقت اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبقری. اس لیے خالد ابن الولید کو لوگ کہتے تھے وہ عبقری. خالد بن ولید کون سے جنگ ہے جس میں خالد بن ولید ہار چکے ہیں، جس کی قیادت میں اس کی قیادت میں جب ہوتی تھی، اس لیے اس کو عبقری کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں نظر دوڑانے کے بعد بولا یہ جگہ کمزور ہے. تو وہاں 50 صحابہ جو ماہرین تیر برسانے میں، اس کو کہتے ہیں رمات، رامی تیر برسانے والے، جمعہ الرمات، اس لیے اس پہاڑ کا نام آج بھی جبل الرمات. ٹھیک. بولا آپ لوگ عبداللہ بن زبیر کی
سربراہی میں 50 آدمی کو وہاں بٹھا دیا نبی کریم. بولا یہ جگہ چھوڑنا نہیں کسی بھی صورت میں. ہم اگر جیت بھی جاتے ہیں تم لوگ نہیں جانا, اگر ہار بھی جاتے ہیں, ہم قتل بھی ہو رہے ہیں, ہمارے مدد کے لیے نہیں آنا. تو یہ جگہ چھوڑنا نہیں, بہت خطرناک جگہ ہے. اس طرح وصیت کر کے وعدہ دے کے ان کو وہاں بٹھا دیا. جنگ شروع, 700 افراد, لیکن اللہ نے نصرت نازل فرما دی. کیونکہ پہلے ہم متفشلا اس کو اللہ نے معاف کر دیا. جی نصرت کامیابی ان کی نصیب میں ہو. اس کا قائد کون ہے اس وقت مشرکین کا؟ خالد بن الولید. ٹھیک, تو اب خالد جب دیکھا یہ لوگ مال غنیمت نمٹنے میں اکٹھا کرنے میں مصروف ہے, لیکن اس پہاڑ کی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں جہاں 50 آدمی کو بٹھا دیا, یہ رکاوٹ ہے اس کے لیے. پہاڑ کی اس پیچھے سے آنا بھی اتنے آسان نہیں, کیونکہ پہاڑ میں جب چڑھیں گے یہ لوگ 3 برسائیں گے. لیکن وہ 50 جو بیٹے انہوں نے کیا بولا, اب تو جب ختم ہو گیا, مسلمان جیت چکے ہیں, ہم یہاں رہنے کی کیا ضرورت, یہ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں, ہم کیوں محروم رہیں گے؟ بھائی ہم بھی جنگ میں شامل ہیں, تمہارا بھی نصیب ہونا چاہیے. یہ کہہ کے وہ جگہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گیا. خالد بن ولید بولے یہ موقع ہے. اب وہاں سے حملہ شروع کر دیا اس نے. مسلمان تیار نہیں ہے, اب تو وہ اپنے کام میں مصروف ہے. 3000 لشکر اچانک جب حملہ کیا, افراتفری مچ گیا. ایک قیامت صغریٰ, 70 شہید مسلمانوں سے اس معرکے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سامنے کی دانت شہید ہو گیا. خوضہ جو کہتے ہیں وہ ٹوٹ کے اس کا کھڑیا جو ہے اس کی کچھ, اس کو کیا کہیں گے ہم, جمجمہ, سر کی تو جو 3-4 حصہ اس میں بھی داخل ہو گیا. اتنا کمزور ہو گیا کہ اس پتھر کے اوپر چڑھنے کے لیے اتنی طاقت نہیں ہے. تو عبید اللہ, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکا کے اپنے پیٹھ پر سوار کر کے وہاں بٹھا دیا. اس سے پہلے گر پڑے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت یہ آواز بلند ہو گیا کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد شہید ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بلاؤ قوموں کو. مسلمانوں کی جھنڈا کس کو دیا تھا؟ سفیر رسول اللہ. کون ہے سفیر رسول؟ ایک دفعہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو, یاد نہیں آ رہا. مصعب بن عمیر, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شباب مکہ, ذہین قریش. یہ جھنڈا ہر کسی کو نہیں دیتے ہی جنگ میں. مصعب بن عمیر کو کیوں دیا؟ اس کا لائق ہے. تو اس معرکے میں مشرکین جس ہاتھ میں یہ جھنڈا پکڑے ہوئے اس کو قطع کرتی ہے. بہت وہ بائیں ہاتھ سے لڑ رہے تھے, ایک ہاتھ میں تو یہی ہے, لیکن کثرت وہ کوشش کر رہے تھے کسی طرح اس جھنڈے کو ہم گرا دیں تاکہ ہزیمت واضح ہو, کیونکہ جھنڈا تک پہنچنا آسان نہیں ہو, قلب میں ہوتا ہے. ٹھیک, تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا گرنے نہیں دیا, بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا فوراً. دائیں ہاتھ تو گیا, بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا. اب قتال بھی نہیں کر سکتے ہیں, ایک ہاتھ تو ضائع ہے,
اور ایک ہاتھ میں عالم مسلمین، اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا. فَضَمَّهَا بِعَضُدَيْهِ، عضد اس کو کہتے ہیں بازو. بولا دونوں بازو سے اس کو سمٹ لیا، گرنے نہیں دیا. دیکھو کیا بہادری ہے، رسول نے اس کو نہیں دیا جھنڈا، ایسے نہیں دیا، اس کو بہادری دیکھ کے دیا. جب دونوں ہاتھ کٹنے کے باوجود جب اس کو سمٹ لیا، سینے سے لگا لیا، گرنے دیا، پیچھے سے نیزہ مارا اس کو، وہ اور ڈنڈا دونوں ساتھ گر پڑتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں انسان؟ تو اس لیے دیکھو آیات یعنی اللہ تعالیٰ سبق دیا. بولا جب تک اللہ کے حکم اور رسول کے حکم آپ مان رہے تھے، نصرت آپ کو دی، آپ کی قلت سے کوئی فرق نہیں پڑتے ہیں. ان کی 3000 آپ 700 میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اگر آپ 10 آدمی بھی ہوں گے نصرت تو اللہ دیتے ہیں. لیکن جب آپ نے مخالفت کر لیا، مال غنیمت کی لالچ میں اس جگہ کو چھوڑ دیا آپ لوگ، بولا اب تو میں نصرت کے قابل نہیں رہا. تصبروا وتتقوا ختم. ٹھیک، اصل مقصد اللہ تعالیٰ اس کو ایک سبق دینا تھا. تو رسول کے اوپر کیوں؟ رسول نے تو خلاف کی نہیں، مخالفت نہیں کی اللہ تعالیٰ. سوال ذہن میں بھی آتا ہے بھائی، یہاں انسان کو پریشان کرنے کے لیے انسان کے اوپر جتنی پریشانی ہوتی ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے محبوب ترین شخص کے اوپر، آپ کے پیارا بیٹا یا بیٹی جس کے لیے آپ جان قربان کریں، جب اس کے اوپر مصیبت آ گئی تو آپ کو پریشانی محسوس ہوگی. لیکن اپنی پریشانی انسان محسوس برداشت کر لیتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے سب سے عزیز ترین شخصیت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولا اذیت سہ لو، ٹھکو، یہ تمہارا رسول کا یہ حال ہے. تو نبی کریم جب پتہ چلا یہ زندہ ہے، سارے واپس آ گیا دوبارہ اور خود لڑ رہے تھے. مشرکین مکہ جب دیکھا یہ لوگ تو دوبارہ طاقت حاصل کر لیا، پھر لڑنے کے قابل بن گیا، بھاگ گیا سب. جب وہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جو صحابہ ہے بھائی 700 میں سے 70 شہید ہو گیا، باقی 630 باقی ہے. لیکن اکثر زخمی کمزور، نبی نے زخمی اور کمزور نہیں دیکھا. بولا اللہ ساتھ دے گا ضرور، اس کا پیچھا کرو. مشرکین مکہ کے پیچھا یہاں تک حمراء الاسد تک لے گیا. جب دیکھا وہ لوگ نہیں رک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، سفر جاری رکھے، بولا اتنا کافی ہے. سارے عرب کو، دنیا کو پتا ہوگا کہ ہم ہار نہیں مانے، ان کی دشمن کی پیچھا کیا ہم نے، پھر چھوڑ دیا. سوال مورخین اپنے تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جنگ احد مسلمان ہار گیا. ابن سعد اپنے طبقات میں کہتے ہیں، ابن ہشام اپنی سیرت میں کہتے ہیں کہ جنگ احد ہار گیا مسلمان. کیا واقع ہار گیا مسلمان؟ بھائی کسی لشکر کو جیتنے کے لیے کیا کیا شرائط ہے؟ کچھ مال غنیمت حاصل کرے، کچھ قیدی حاصل، اسرا، جس طرح بدر میں مسلمانوں نے 70 قیدی لے گیا تھا، غنیمت بھی لے گیا تھا. کیا مشرکین مکہ کچھ غنیمت حاصل کیا احد میں؟ کچھ بھی نہیں لی. کچھ قیدی بھی، ایک مسلمان بھی قیدی نہیں ہوا. دیکھو نصرت کی علامات، یا تو غنیمت حاصل کرے، یا کچھ قیدی لے جائے، یا اس شہر کو فتح کرے. جبکہ مشرکین خالد ابن ولید کو پتہ ہے ابھی مدینہ خالی ہے، اگر ہے صرف ضعیف، بوڑھا، اطفال
अफवाह समझ रहे हैं, या तो निशा, यानी एक मौका है हमला करके कब्जा करने के लिए, लेकिन बुज़दिली इतनी हिम्मत नहीं कर सके। मदीने की तरफ नहीं गया, अपना मक्का की तरफ रास्ता पकड़ लिया, तो ना मदीना पर फतह हासिल किया, ना गनीमत, ना कुछ कैदी, और एक अलामत मैदानी जंग दुश्मनों से खाली होना, सब भाग जाना या कुछ कत्ल हो जाना, सब के सब कत्ल हो जाना या जो बाकी है वो भाग जाना। मैदान में सिर्फ एक फरीक बाकी है, वो फरीक मुंतसिर कहेंगे, ठीक। लेकिन उहद में कौन रहा मैदान जंग में? मुसलमान रहा, मुशरिकीन भाग चुके हैं, तब उसको नुसरत कहेंगे? बल्कि हज़ीमत तो उनकी मुकद्दर में जो भाग रहे थे। मुसलमान फातिहीन है, क्योंकि नुसरत की एक अलामत भी नहीं मौजूद है उहद में, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे अल्लाह ताला यहाँ भी नुसरत से मुसलमानों को कामयाब किया, लेकिन एक दर्स दिया आइंदे मुस्तकबिल के लिए, ताकि रसूल की मुखालफत न करो किसी हाल में। देखो वाज़िह मिसाल ग़ज़वा हुनैन में क्या हुआ, सूरत तौबा में, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा, बहुत मारका में अल्लाह ताला ने आपको नुसरत दी। व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, लेकिन हुनैन में तुम अपनी कसरत में क्या कहा था आपने? घमंड, यानी अपनी ताकत पर भरोसा किया आप लोग, अल्लाह को भूल गया। वहां एक सहाबी ने सिर्फ कहा था लन नुग़लबल यौम मिन क़िल्ला, हर जंग में हम कम होते थे और हम जीतते हैं। पर बदर में 313 दो घोड़े हैं, सिर्फ 70 ऊंट, बाकी सब पैदल चलने वाले हैं, इतने सामान भी नहीं है मां तलवार के अलावा। इसलिए वो याद बोला आज तो हम 12,000 लश्कर है, ये लोग क्या है, आज फतह हमारा मुकद्दर है, अल्लाह को बोल गया। तो अल्लाह ताला बोला अच्छा हम दिखाते हैं आपको तुम किस तरह कसरत से फौज हासिल करते हैं। इब्तिदाई मारकत में सारे भाग चुके हैं, कोई साबित कदम नहीं। यहां तक मुशरिकीन कहते हैं लक़द बतुल यौम सिहर मुहम्मद, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू काम नहीं कर रहा, बातिल हो गए। हालांकि वो लोग 3,000 ये 12,000 हुनैन में, ठीक। बतुल सिहर मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आवाज खान पर आ गया, बोला अना नबी ला कज़िब, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं झूठा नहीं हूं, यानी जादूगर नहीं हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। फिर हजरत अब्बास को कहते हैं नादिल कौम, हजरत अब्बास की आवाज बहुत बुलंद आवाज थी। तो हजरत अब्बास ने बोला या अहल शजरा या अहल समूरा, क्या याद दिला रहे थे? सुलह हुदैबिया में हजरत उस्मान शहीद होने की खबर पाने के बाद सारे बैत नहीं की क़िताल के लिए, उस दरख्त के नीचे बैठ के वही याद दिला रहे थे तुम तो वो कौम हो जो कमजोर होने के बावजूद क़िताल के लिए बायत कर रहे थे, आज कहाँ भाग रहे तुम लोग? तो सहाबा किराम कहते यह आवाज सुन के हमें ऐसे महसूस हो रहा था जैसे माँ अपने बच्चे को पुकार रही है। लौट कर आ गया सब, ऐसे हमला कर दिया तो एक ही हमला में सबको सत्यानाश कर, और नुसरत फतह से कामयाब हो गया। तो शुरू में ऐसा क्यों किया? अल्लाह ने दिखाने के लिए। तुम अल्लाह रसूल को कभी भी बोलना, हमेशा जहन में रखना। तो ये दो मौका है जो अल्लाह ने मुसलमानों को आइंदा इस तरह नहीं करने के लिए, और कुछ नहीं। हालांकि यहां भी जीत चुके हैं, उहद में भी।
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا، بولا بدر میں تم صرف قافلے کے لیے نکل رہے تھے، جنگ کے لیے نہیں، اس کے باوجود آپ منتصر ہو کے آ گیا، آج تو باقاعدہ جنگ کے لیے تیاری ہو کے آ گیا، آج آپ کا حال ایسا کیوں؟ اس لیے یاد دلا رہا، بولا بدر کو یاد کرو تم لوگ، اور احسان یاد کرو، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اذلہ یعنی ذلیل نہیں، کمزور، فاتقوا اللہ، تو اس لیے ہمیشہ اللہ کو مد نظر رکھو اور اللہ کی شکر کرو۔ تو بدر میں آپ مؤمنین کو کہہ رہے تھے، اذ تقول للمؤمنین الم یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، سورہ انفال میں 1000 کہا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ مانگ رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، اللہ نے جواب دیا، قبول کر لیا، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ منزلین، پہلے 1000 کہا، پھر یہاں اس آیات میں کیا کہتے ہیں؟ 3,000 3000 من الملائکہ منزلین، آسمان سے نازل کریں گے۔ پھر کہا نہیں تم تو صبر استقامت کرنے والے بھی ہو، اگر یہ حال ہے بلکہ میں 5000 دوں گا آپ کو۔ دیکھو صبر استقامت کی پن رزلٹ کیا ہوتا ہے، یعنی اصل موضوع صبر اور استقامت کے مطلب اللہ پر بھروسہ۔ جب آپ کی یہ پوزیشن ہے میں 5000 دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نصرت دینے کے لیے 5000 یا 500 فرشتے کی ضرورت ہے؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کیا کہا آیات میں، بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فوق یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کیا ہے؟ یعنی فرشتوں کو ایک نشانی ہے، علامت ہے، پگڑی پہنے ہوئے ہیں، عمامہ، اور اس کے گھوڑے بھی ایک نشانی ہے جو عام مقاتلین میں نہیں ہے، اس لیے کہا مسومین۔ تو جب ابھی میں نے کہا نصرت دینے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت اللہ کو، اس لیے تو آیات دیکھو کیا کہتے ہیں، وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ صرف آپ کی خوشخبری کے لیے، یعنی دلجوئی کے لیے، آپ کے دل جمع کرنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، ہمت باندھنے کے لیے، ورنہ فرشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، یہ خوشخبری سن کے آپ مطمئن ہوں گے اور بہادری سے لڑیں گے۔ آپ کے لڑنا کافی ہے، فرشتے کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے بعض مفسرین کہتے فرشتے آیا نہیں، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دیتے، فرشتے آتے ہیں، بلکہ یہاں تک اللہ نے حکم دیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فوق العنق، گردن کے اوپر سے مارو تم لوگ جا کے، اور اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ تو اس لیے بدر میں جس کی وار گردن کے اوپر سے ملی، جس کی انگلیاں کاٹی ہوئی ملے، بولے یہ فرشتہ کا مقتول ہے۔ ٹھیک ہے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو آپ لوگ فرشتے ہوں، خالد بن ولید ہو، جو بھی ہو، اس پر بھروسہ نہیں کرو، جان لو نصرت اللہ کی طرف سے، جسے چاہے دے۔ میں ابھی کیا کہا، خالد بن ولید کو عبقری کہتے ہیں، تو یہی عبقری غزوہ احزاب میں بھی موجود تھے خالد بن ولید، بلکہ ان کی قیادت میں ہے۔ غزوہ خندق میں عبقریت کیا کام کیا،
اس کے علاوہ بھی بہت سارے معارک میں شریک تھے خالد ولید مشرکین کے ساتھ، کیونکہ اس کی اسلام بہت متاخر ہے. حضرت خالد ولید فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا. اس سے پہلے ہر جنگ میں وہ مشرکین کفار کے ساتھ شامل ہے. اس کی عبقریت کیا کام آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس وقت خالد کی عبقریت بشریت کی عبقریت کے مقابلے میں ہے، اس لیے کچھ کام نہیں آیا. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جب لشکر اسلام کے ساتھ مل کے جب کام کر رہے تھے، اس وقت وہ عبقریت کام آ گیا. اس سے کیا واضح ہو گیا؟ تم لاکھ عبقری ہو لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس ہو جائے گا، کچھ نہیں چلے گا. ٹھیک، اس لیے کہ والنصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا. لام تاکید ہے. طرف کیا ہے؟ کنارہ، سائڈ، قلب نہیں ہے نا، طرف. آپ اردو میں کیا اطراف کہتے ہیں، بیچ نہیں اطراف. اللہ تعالیٰ ان کے اطراف کو کاٹ دینے کے لیے من الذین کفروا. اب اطراف کاٹنے کی معنی آپ لے لیں، اس لشکر میں سے کچھ مقتول ہونا، یہ ان کی اطراف کاٹ دینا. یا تو اس کے شہر یا اس میدان جس میں وہ موجود ہیں وہاں سے کچھ اور اگر شہر کے حساب سے لیں گے تو اس کے شہر میں کچھ حصہ نکل جانا، زمین. یہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ قریش کی ہیبت سارے عرب کے دلوں میں ہے. سب کو پتا ہے. اسلام سے پہلے آپ نے آواز کم کر دیا ریاض اس کی. تو جتنے عرب قبائل ہیں ایک دوسرے پر حملہ کرنا، لڑنا، غارت کرنا، غمال غنیمت جو ہاتھ میں آ گیا یہ ایک معمولی بات ہے، ایک مشہوری ہے اس پر عرب. لیکن قریش کو کبھی بھی حملہ نہیں کیا مکہ شریف پر، اور نہ ان کی قافلہ تجارت کو کبھی کسی نے روکا. بولے اہل الحرم، یہ لوگ حرم کے لوگ ہیں اور ہر سال ہمیں حج میں جانا پڑتا ہے. ادھر سارے قبائل کے مارکیٹ تو وہاں حج میں لگتے ہیں. اصل چیز تو ہم قریش کی کس طرح تعرض کریں گے؟ اس لیے جہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قریش کی قافلہ ہے، بولا خبردار کوئی آگے نہیں جانا، جاؤ چھوڑ دو اس کو. غارت مکہ شریف قریش کی طریقہ، یعنی ایک ہیبت ہے قریش کی عرب کی قبائل کے دلوں میں. اب کیا ہوا یہاں؟ آہستہ آہستہ کچھ لوگ یہاں مسلمانوں کی طرف ہونے لگے، بالخصوص غزوہ بدر کے بعد، پھر احد کے بعد اور خندق کے بعد. عرب دیکھ رہے ہیں تو بڑے طاقتور ہو رہے ہیں، تو کچھ آہستہ آہستہ مسلمان کی طرف آنے شروع کر اسلام نہ. اور جو مسلمان نہیں ہے وہ غیر جانبدار رہا، نہ مسلمانوں کے ساتھ دیتے ہیں نہ قریش کے ساتھ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب اس کے ابرو، عزت، طاقت، ہیبت جو ہے وہ ایک طرفن ہو رہا نہیں ہو رہا. اسی طرح بہت معنی آپ لے سکتے ہیں لیے طرفن، اور اللہ نے جو وعدہ کیا وہ کر کے ہی دکھایا. لیقطع اس کی طرف سے کچھ
کاٹ دیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے کلام عجیب ہے, عجیب واقعی عجیب ہے. لیستأصل نہیں کہا اللہ نے, یا تو لیقطع نسلا نہیں کہا, میں ان کی نسل کو کاٹ دوں گا, کوئی باقی نہیں رہے گا. لیستأصل اگر کہتے شافت یعنی ستیہ ناس نابود کر دوں گا, ایسا نہیں, کیونکہ اللہ کے علم میں کچھ رہیں گے, سارے کفار کو سب کو نابود نہیں کریں گے, تو اللہ جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے اشارہ دیکھو کس طرف ہے, لیستأصل نہیں لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم. اکبات ترجمہ میں کیا کہا, یکبتہم ناکام, ذلیل, حقیر, اس کو حقیر کر کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, لیقطع طرف من الذین او یکبتہم فینقلبوا خائبین. خائب نامراد, نقصان اٹھائیں گے, انقلاب یعنی رجوع. پھر آیت لیس لک من الامر شیء, میں کچھ آیات کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں مختصر کر کے, مفاہیم سمجھ میں آگے اتنی کافی ہے. ٹھیک ہے نا. لیس نفی, لک آپ کا اختیار میں نہیں, من الامر شیء او یتوب علیہم او يعذبهم فإنهم ظالمون. کیا مطلب, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حال ہے اس وقت, اس کی چہرہ سب خون سے بھر چکا, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف یفلح قوم ادموا وجہ نبیہم. وہ قوم کس طرح فلاح پائیں گے جو اپنے نبی کو چہرہ کو لولہان کر دیا, جبکہ وہ اس کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے, حقیقت کی طرف دعوت دے رہے تھے, کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ قوم کس طرح فلاح پائیں گے. اب سوچ رہے تھے کچھ بددعا کریں گے ان لوگوں کے لیے, بشر کی حیثیت سے جب یہ پوزیشن ہے, یہ حال ہے, تو بددعا نکلنے سے پہلے اللہ نے یہ حکم فرمایا, خبردار, تو اپنے منہ سے کچھ نہیں نکالنا اور نہ بددعا کرنا, کیونکہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. اللہ اس کو ہلاک کر دے, اس کو یہ کر دو, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے دعوت دینا. انک لا تہدی من احببت. ٹھیک, آپ کو اس کی ذمہ داری نہیں دی, نہ ہم آپ سے سوال کریں گے. جزاک اللہ. کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے, آپ سے ہم سوال نہیں کریں گے. آپ کو ہم جو حکم دیا کہ تبلیغ کرے, نصیحت کرے, اس حد تک آپ نے اپنی ذمہ داری فرائض انجام دے دیا. باقی کیا ہو رہا وہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے, اس لیے آپ بد دعا نہیں کریں. کیوں بھائی, کیونکہ اللہ کے علم میں جو ہے ابھی رسول کے علم میں نہیں ہے. اللہ جانتے یہی قوم آگے جا کے اسلام کے لیے کام کریں گے. یا قادسیہ ہو, یرموک ہو, موتا ہو, یہ سارے غزوات کس نے فتح کیا؟ یہی خالد بن ولید کی قیادت میں تو ہے. یہی فتح مکہ کے بعد یہ سارے مسلمان ہو چکے ہیں. تو آپ بد دعا کریں گے, آپ جب مجھ سے ہار اٹھا کے یا اللہ کہیں گے مجھے سننا ہی پڑے گا. میں آپ کی دعا کو رد نہیں, کیونکہ میری وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, میں نے وعدہ کہ میرے بندوں سے مجھ سے مانگو میں سنوں گا. تو آپ سے بڑھ کر بندہ اور کون ہے؟ جب تم کہیں گے یا اللہ, پھر مجھے سننا ہی پڑے گا, کیونکہ میں نے وعدہ کر چکا ہوں. اس لیے تم کچھ نہیں کہو, مجھ پر چھوڑ دو. اس لیے کہ لیس لک من الامر شیء. امر سمجھے, امر کام, دار مدار, افعال, اعمال سب امر میں, یہ تمہارا کام نہیں. او یتوب علیہم,
ممکن ہے وہ توبہ کریں گے اور توبہ قبول کروں گا، اس وقت آپ کو خوشی ہوگی، ان لوگوں کی توبہ سے آپ کو خوشی ہوگی جب مسلمان ہوں گے، تو وہ خوشی سے تم محروم کیوں ہونا چاہ رہے؟ او یعذبہم فإنہم ظالمون، یا اگر اللہ چاہیں گے جو عذاب کے مستحق ہے، جو ایمان نہیں لائے گا، میں اس کو عذاب بھی دوں گا، اس وقت آپ پریشان نہیں ہیں نا اس کے عذاب کی وجہ سے، کیونکہ یہ ظالم ہے، جو عذاب کے مستحق ہے اس کو جب میں عذاب دوں گا، آپ ایک رحیم ہو، رؤوف الرحیم ہے رسول اکرم، نرم دل ہے، جب دیکھیں گے ان لوگوں کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہے آپ پریشان ہوں گے، خبردار اس وقت آپ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس کے ظلم کی وجہ سے میں اس کو سزا دوں گا، تیری رضا میری رضا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھو آیات کس انداز میں اللہ تعالیٰ اپنا رسول حبیب کو منع بھی کر رہے ہیں، تسلی بھی دے رہے ہیں، خوشخبری بھی دے رہے ہیں، پریشانی سے بھی محفوظ کر رہے ہیں ایک آیات میں۔ او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، تو اللہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں، عذاب کیوں نہیں دے سکتے ہیں جو عذاب کے مستحق ہے، اور جو توبہ کے قابل ہے اس کو کیوں؟ کیونکہ آسمان زمین کی کائنات کی ذرہ ذرہ ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، مجھ سے بڑا مالک کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھ پر چھوڑ دو تم یا رسول، پریشان نہ ہو، نہ بد دعا کر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یغفر لمن یشاء، جب میں بادشاہ ہوں، میں سب کا مالک ہوں، میں جسے چاہے معاف کروں گا، لیکن اللہ نے وہ بھی بتا دیا جو معافی کا لائق کون ہے، تاکہ ہمیں اطمینان ہو، بہت سارے آیات میں بتا دیا، اس میں بھی بتا دیا، او یعذبہم یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم سے کیا مراد؟ اللہ عذاب تو دیتے ہیں لیکن رحمت غالب ہے اس کا، جو زیادہ شرکس نہیں ہے اس کو میں معاف کر دوں گا، جس کی ظلم اتنا ہے جو معافی کے قابل نہیں ہے میں اس کو سزا بھی ضرور، تاکہ مؤمن اور مجرم برابر نہ ہو۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ولکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، کس طرح حکم صادر ہوا؟ ہم مسلمان مجرم کے ایک میزان میں رکھیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے بولو اللہ غفور الرحیم، اور کس طرح بتائیں گے؟ ٹھیک جی اچھا، آگے کیا ہے؟ لا تأکل الربا اضعافا مضاعفا، یہاں قرآن مجید میں خامی تلاش کرنے والے کو ایسے موقع ملتا ہے۔ بولا بات ہو رہی تھی شروع سے غزوہ کی، احد ہو بدر ہو جو بھی ہو، غزوہ کے متعلق بات ترتیب سے آ رہا تھا، تو بیچ میں یہاں سود کہاں سے آ گیا؟ خامی تلاش کرنے والے تو کوئی تلاش کرتے رہتے ہیں، یہاں اللہ رب العالمین صاحب الظلال پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ صاحب الظلال قرآن کون ہے؟ سید قطب رحمہ اللہ تعالی، وہ اپنے ظلال میں لکھتے ہیں اس آیات کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ بولا یہ آیات الربا، آپ اردو میں سود کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں ربا، یہ حالانکہ اس کے بعد بھی جنگ کے متعلق آیات ہے، 60 آیات ہے، یہاں سے لے کے شروع کر کے اس سورہ آل عمران کی اختتام تک
سارے غزوات کی بات ہے. تو درمیان میں یہ کیسا آ گیا؟ ایسی اور بھی آیات ملیں گے قرآن مجید میں. ایک آیات تو گزر بھی چکے ہم لوگوں کے ساتھ جہاں طلاق کی بات ہو رہی تھی. طلاق، وفات، عدت وغیرہ. اس دوران والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، یاد ہے نا؟ تشریح کر چکی. تو وہاں بولا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اس وقت میں نے تشریح کر دیا تھا. یہاں اللہ نے نماز کیوں داخل کر دیا؟ طلاق ولا رضاعت، انفاق، عدت، جہاں نماز کا کیا دخل ہے؟ تو نہیں سوچنے والے، غور نہیں کرنے والے بولے اعتراض کریں گے یہ نماز کیوں آ گیا بیچ میں؟ ہاں تو اس کے بعد بھی طلاق کی بات ہے، وفات کی بات ہے. حافظ علی الصلوات بات کی بات. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، یا حافظ علی الصلوات کے بعد ہے یہ آیات. تو بیچ میں کیوں آ گیا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، نبی کو کسی وقت کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے فوراً نماز کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، سکون مل جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ طلاق، وفات، جھگڑا، فساد کوئی معمولی پریشانی نہیں ہے. اس وقت نماز کی طرف آ جاؤ، تم لوگ سارے مسائل حل کر دوں گا میں. صبر اور نماز کے سہارا لو، میں حل. اس لیے نماز بیچ میں آ گیا. یہاں بھی یہ آیات بیچ میں آنے کا کچھ حکمت لازم ہے. اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو غلط نہیں کہو، اپنی کمزوری کے اعتراف کرو کہ میں نہ سمجھ ہوں. اللہ نہ سمجھ نہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک. تو اس لیے سید قطب کہتے ہیں، یار ہم سید قطب کو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. جس وقت فوجی عدالت نے اس کے پھانسی کے حکم جاری کیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، چہرہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے حمد شکر بولے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک. تیری میں کس طرح شکر ادا کروں گے کہ مجھے شہادت دی اب تم نے. کیا خوش ہے اس وقت. اچھا وہاں ایک قانون مصر میں جس کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں، اگر دو قومیت ہے، نصرانی ہے یا مسلمان ہے مصر میں، اس وقت یہودیت نہیں ہے کیونکہ یہودی کے ساتھ صلح نہیں ہوا تھا، ہندو نہیں ہے، ٹھیک، مجوسی نہیں ہے مصر میں. تو پھانسی پہ لٹکانے والا اگر مسیحی ہے تو ایک پادری کو بلاتے ہیں تاکہ اس کو توبہ استغفار کرائیں اور آخری جو رسومات ہوتے ہیں وہ کرائیں، پھر پھانسی پہ لٹکاتے ہیں. اگر مسلمان ہیں شیخ الازہر کو بلاتے ہیں، مفتی مصر. تو سید قطب کو لٹکانے کے لیے جا رہے تھے، کس کو لایا؟ وہی شیخ الازہر. اس دور کا مفتی یاد نہیں آ رہا نام اس کا، باقی اسکرین میں دکھا رہے تھے خبرنامے میں. ٹھیک. تو وہ آپ کو بولا یا سید، نعم، یہی محاورہ ہے. بولے اس کا قطب نہیں کہا، صرف یا سید. بولے یا سید، بولا جی. قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو. مسکرا دیا. دیکھو کتنی اطمینان ہے، پھانسی سامنے ہے، اس کو پتا ہے 2 منٹ لٹکا دیا، لیکن ہنس رہے ہیں، خوش ہے، مسکرا دیا. مصری الفاظ، لہجہ، عوامی الفاظ. بولا یا عم الشیخ، عم چاچا، عربی میں احتراماً بڑے کو عم کہتے ہیں. آپ لوگ بھی بڑے عمر دراز کو چاچا کہتے ہیں، عرب میں کیوں؟ جو ہمیں نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے، نام چاچا، جی بھتیجا کیا ہوا. ٹھیک. وہ کہتے ہیں عم الشیخ، میرا چاچا شیخ مفتی. بولا یا عم الشیخ حتی انت اشترک معاهم بالتمثیلیہ، تمثیلیہ یعنی ڈرامہ. بولا آپ بھی ان کی ڈرامہ میں شامل ہو گئے. یہ لوگ جو ڈرامہ کر رہے ہیں
حکام وغیرہ. اب مفتی ازہر ہونے کے باوجود ان لوگوں کو ڈرامہ میں تمثیل میں آپ بھی شمار ہو گئے. ماہم بھی اشنعونی عشان قلت لا الہ الا اللہ. قلت یعنی قلت قاف کو الف میں بدل دیتے ہیں مصری لوگ. قلم نہیں علم. ماہم بھی اقتلونی مجھے قتل کر رہے ہیں. بشنعونی شنق یعنی لٹکانا پھانسی دینا. عشان قلت لا الہ الا اللہ میں تو لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے مجھے پھانسی پر لٹکا رہے ہیں. آج میں لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو ہم ابھی مجھے چھوڑ دیں گے یہ لوگ آزاد کر دیں گے اور تم مجھے کہہ رہو لا الہ الا اللہ پر. اللہ سے ڈرو. وہ شرمندہ ہو گئے سر جھکا کے اٹھ کے چلا گیا. تم کیا کلمہ پڑھاؤ گے مجھے. کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں یار. اس کا تفسیر کا عنوان بھی کیا ظلال القرآن قرآن کی سایہ. اے دوب میں جلنے والوں اے اللہ کے مخلوقوں دھوپ میں پریشان ہونے والوں یہاں قرآن کے سایہ کی طرف آ جاؤ. راحت ملیں گے سکون ملیں گے. ادھر آ جاؤ. کیا عنوان رکھ دیا اس نے. اللہ اکبر. تو وہ اپنے ظلال میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین یہاں آیت الربا کیوں نازل فرمایا. بولا اس لیے کیونکہ احد میں شکست کھانے کی وجہ یہی ربا ہے. ٹھیک. مال غنیمت کی وجہ سے تو وہ جگہ چھوڑ دیا تو اس کچھ نہیں. غنیمت کیا ہے؟ ربا. ربا کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ مال جو آپ بغیر استحقاق حاصل کیا بغیر حق. یہ غنیمت آپ کا حق نہیں ہے. اس لیے آپ سے پہلے امتوں جب نصرت پاتے ہیں وہ غنیمت نہیں لے سکتے تھے. آسمان سے اللہ تعالیٰ ایک شعلہ نازل کر کے اس کو جلا دیتے تھے. یہ اللہ کا حق ہے تمہارا حق نہیں ہے. اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے یہ کہا جب غنیمت کے بارے میں آپس میں لڑ رہے تھے تو اللہ بولا یسألونک عن الانفال. انفال کیا ہے؟ مال غنیمت. قل الانفال للہ. انفال تو اللہ کا مال ہے. تم کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تمہارا کیا حق ہے؟ تم جب نکل رہے تھے غنیمت کے لیے نکل رہے تھے یا اللہ کی دین کی بلندی کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کی غنیمت کی بات کیوں کر رہے تم؟ قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم. آپس میں مل جاؤ صلح ہو جاؤ جھگڑا چھوڑ دو. کیا تعلیم دیتے اللہ تعالیٰ. پھر آگے کیا کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. چلو میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں. آپ کے لیے آسمان سے آگ نازل نہیں کروں گا جلا نہیں دوں گا. آپ لوگ لے لیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق. یہ لوگ لالچی نہیں ہیں لالچ نہیں کریں گے نہ اس کے لیے نکلیں گے. اس لیے تم لے سکتے ہو لیکن اس میں 5 حصے سے ایک حصہ اللہ کے لیے رکھ دو. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. اگر تم واقع مومن ہیں یہ 5 حصے کا ایک حصہ صرف رسول کے لیے نہیں ہے. ذوی القربى اقربا کے لیے یتامى مساکین ابن السبیل یہ رسول نہیں کہہ رہا. تو اس کا مطلب مال غنیمت اصل میں حق من غیر حق ہم لے رہے ہیں جو ہمارا حق نہیں. اللہ اپنی خوشی سے ہمیں دے رہے ہیں یعنی ربا کی برابر ہو رہا. اس لیے کہتے تم یہی ربا کی وجہ سے نبی کی نافرمانی کی تم لوگ. اس لیے بولے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. یہاں میں چھوڑ دیتا ہوں. یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیونکہ 10 منٹ زیادہ لیا میں نے. جزاکم اللہ خیر.
أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصرنا على الظالمين. اللهم أنت حسبنا، أنت ربنا، أنت مولانا، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا ضعفاء ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اعف عنا وارحمنا. اللهم استر عيوبنا وفرج كروب المسلمين. اللهم اقض حاجة المحتاجين. اللهم انصر المسلمين بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم بفضلك ردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.